اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 2 اردو ترجمہ۔ اب جو بے وقوف لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ ان لوگوں کو اس قبلہ سے جس پر یہ پہلے تھے کس چیز نے روگرداں کر دیا؟ کہہ دو مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک بیچ کی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہی دینے والے بنو اور رسول تم پر گواہی دینے والے بنے۔ اور جس قبلہ پر تم تھے ہم نے اس کو صرف اس لیے ٹھہرایا تھا کہ ہم الگ کر دیں ان لوگوں کو جو رسول کی پیروی کرنے والے ہیں ان لوگوں سے جو پیٹھ پیچھے پھر جانے والے ہیں۔ بے شک یہ بات بھاری ہے مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ ہدایت نصیب کرے، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنا چاہے۔ اللہ تو لوگوں کے ساتھ بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہم آسمان کی طرف تمہارے رخ کی گردش دیکھتے رہے ہیں، سو ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم تمہیں اس قبلہ کی طرف پھیر دیں جس کو تم پسند کرتے ہو، تو تم اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو، اور جہاں کہیں بھی تم ہو تو اپنے رخ اسی کی طرف کرو۔ اور جن لوگوں کو کتاب ملی وہ جانتے ہیں کہ یہی ان کے رب کی جانب سے حق ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ اور اگر تم اہل کتاب کے سامنے ہر قسم کی نشانیاں بھی پیدا کر دو تو بھی وہ تمہارے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ تم ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے بن سکتے، اور نہ وہ ایک دوسرے کے قبلہ کی پیروی کرنے والے بن سکتے۔ اور اگر تم اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشوں کی پیروی کرو گے تو بلا شبہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ جن کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کو پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، البتہ ان میں ایک گروہ ہے جو جانتے بوجھتے حق کو چھپاتا ہے۔ یہی حق ہے تمہارے رب کی جانب سے، تو تم شک کرنے والوں میں سے نہ بن جانا۔ اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، وہ اسی کی طرف رخ کرنے والا ہے، تو تم نیکیوں کی راہ میں سبقت کرو جہاں کہیں بھی تم ہوگے، اللہ تم سب کو جمع کرے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جہاں کہیں سے بھی تم نکلو تو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو، بے شک یہی حق ہے تمہارے رب کی جانب سے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اور جہاں کہیں سے بھی تم نکلو تو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف کرو، اور جہاں کہیں بھی تم ہو تو اپنے رخ اسی کی جانب کرو، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے۔ مگر جو ان میں سے ظالم ہیں تو ان سے نہ ڈرو، مجھی سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر تمام کروں اور تاکہ تم راہ یاب ہو۔ چنانچہ ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا تم ہی میں سے جو تمہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا اور تمہیں پاک کرتا ہے، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ میری شکر گزاری کرتے رہنا، میری ناشکری نہ کرنا۔ اے ایمان والو، ثابت قدمی اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ ثابت قدموں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم محسوس نہیں کرتے۔ بے شک ہم تمہارا امتحان کریں گے کسی قدر خوف، بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور ان ثابت قدموں کو خوشخبری سنا دو جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی عنایتیں ہیں، اور
رحمت، اور یہی لوگ راہیاب ہونے والے ہیں۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، تو جو بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ ان کا طواف کرے، اور جس نے کوئی نیکی خوش دلی کے ساتھ کی تو بے شک اللہ قبول کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ہماری اتاری ہوئی کھلی کھلی نشانیوں اور ہماری ہدایت کو بعد اس کے کہ ہم نے وہ کتاب میں کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر دی تھی، تو وہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور جن پر لعنت کرنے والے لعنت کریں گے۔ البتہ جن لوگوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، واضح طور پر بیان کر دیا، تو ان کی توبہ میں قبول کروں گا، اور میں بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہوں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اسی حالت میں مر گئے، اسی کفر کی حالت میں مر گئے، ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور لعنت اور لوگوں کی سب کی لعنت ہے۔ وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت ہی ملے گی۔ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی خلقت، رات اور دن کی آمد و شد، اور ان کشتیوں میں جو لوگوں کے لیے سمندر میں نفع بخش سامان لے کر چلتی ہیں، اس پانی میں جو اللہ نے بادلوں سے اتارا ہے، اور جس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشی، اور جس سے اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلائے، اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان معمور ہیں، ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو خدا کے ہمسر ٹھہراتے ہیں، جن سے وہ اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح خدا سے محبت کرنی چاہیے، لیکن جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں وہ سب سے زیادہ خدا سے محبت رکھنے والے ہیں۔ اور اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے اس وقت کو دیکھ سکتے جب یہ عذاب سے دوچار ہوں گے، تو ان پر یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جاتی کہ سارا زور اور اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ ہی سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس وقت کا خیال کرو جب مقتدا اپنے پیرووں سے اظہار برات کریں گے اور وہ عذاب سے دوچار ہوں گے، ان کے تعلقات یک قلم ٹوٹ جائیں گے، اور ان کے پیرو بھی کہیں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں ایک بار اور جانا نصیب ہوتا کہ ہم بھی ان سے اسی طرح اظہار برات کر سکتے جس طرح انہوں نے ہم سے اظہار برات کیا ہے۔ اسی طرح ان کے اعمال ان کو سرمایہ حسرت بنا کر دکھائے گا، اور ان کو دوزخ سے نکلنا نصیب نہ ہوگا۔ اے لوگو، زمین کی چیزوں میں سے جو حلال طیب ہیں ان کو کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تو بس تمہیں برائی اور بے حیائی کی راہ سجھائے گا، اور اس بات کی کہ تم خدا کی طرف وہ باتیں منسوب کرو جن کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں۔ اور جب ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ خدا کی اتاری ہوئی چیز کی پیروی کرو، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اس صورت میں بھی جبکہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے رہے ہوں اور نہ راہ ہدایت پر رہے ہوں؟ ان کافروں کی تمثیل ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایسی چیزوں کو پکارے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سنتی ہوں۔ یہ بہرے گونگے اندھے ہیں، یہ سمجھ نہیں سکتے۔ اے اہل ایمان، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو بخشی ہیں ان کو کھاؤ اور اللہ ہی کے شکر گزار بنو اگر تم اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔
اس نے تو بس تمہارے لیے مردار، خون، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کے ذبیحہ کو حرام ٹھہرایا ہے۔ اس پر بھی جو مجبور ہو جائے اور وہ خواہش مند اور حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اس چیز کو چھپاتے ہیں جو خدا نے اپنی کتاب میں اتاری ہے اور اس کے عوض میں حقیر قیمت قبول کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں صرف دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں۔ ان لوگوں سے خدا قیامت کے دن نہ تو بات کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، ان کے لیے بس عذاب دردناک ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت پر اور عذاب کو مغفرت پر ترجیح دی۔ یہ دوزخ کے معاملہ میں کتنے ڈھیٹ ہیں۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ نے اپنی کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے۔ جن لوگوں نے اس کتاب کے معاملے میں اختلاف کیا ہے وہ مخالفت میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ خدا کے ساتھ وفاداری محض یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر لو، بلکہ وفاداری ان کی وفاداری ہے جو اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر صدقے دل سے ایمان لائیں اور اپنے مال اس کی محبت کے باوجود قرابت دار مندوں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں اور گردنیں چھڑانے پر خرچ کریں اور نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور جب معاہدہ کر بیٹھیں تو اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوں، خاص کر وہ جو فقر و فاقہ، تکالیف جسمانی اور جنگ کے اوقات میں ثابت قدم رہنے والے ہوں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے راست بازی دکھائی اور یہی لوگ ہیں جو سچے متقی ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض ٹھہرایا گیا ہے۔ آزاد کے بدلے، غلام کے بدلے، عورت کے بدلے، پس جس کسی کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ رعایت کی گئی تو اس کے لیے دستور کی پیروی کرنا اور خوبی کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک قسم کی تخفیف اور مہربانی ہے، تو اس کے بعد جو زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور تمہارے لیے قصاص میں اے عقل والو زندگی ہے، تاکہ تم حدود الہی کی پابندی کرو۔ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ پہنچے اور وہ کچھ مال چھوڑ رہا ہو تو تم پر فرض کیا گیا ہے والدین اور قرابت مندوں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کرنا۔ خدا سے ڈرنے والوں پر یہ حق ہے۔ تو جو لوگ اس وصیت کو اس کے سننے کے بعد بدل ڈالیں تو اس کا گناہ ان بدل ڈالنے والوں پر ہی ہے۔ بے شک اللہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ جس کو کسی وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی بیجا جانبداری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو اور وہ آپس میں صلح کرا دے تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ گنتی کے چند دن اس پر بھی تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر دے، اور جو لوگ ایک مسکین کو کھانا کھلا سکیں ان پر ایک روزے کا بدلہ ایک مسکین کا کھانا ہے، اور جو کوئی مزید نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کے کھلے دلائل کے ساتھ۔ سو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو وہ اس کے روزے رکھے
اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ سختی نہیں کرنا چاہتا، اور چاہتا ہے کہ تم تعداد پوری کرو۔ جو اللہ نے تمہیں ہدایت بخشی ہے اس پر اس کی بڑائی کرو تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ اور جب میرے بندے تم سے میرے متعلق سوال کریں تو میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے تو چاہیے کہ وہ میرے حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ صحیح راہ پر رہیں۔ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا جائز کیا گیا، وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہیں اور تم ان کے لیے بمنزلہ لباس ہو۔ اللہ نے دیکھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے تو اس نے تم پر عنایت کی اور تم سے درگزر فرمایا، تو اب تم ان سے ملو اور اللہ نے تمہارے لیے جو مقدر کر رکھا ہے اس کے طالب بنو اور کھاؤ پیو، یہاں تک کہ فجر کی سفید دھاری شب کی سیاہ دھاری سے تمہارے لیے نمایاں ہو جائے، پھر رات تک روزہ پورا کرو۔ اور جب تم مسجد میں اعتکاف میں ہو تو بیویوں سے نہ ملو، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، تو ان کے پاس نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، اس کو حکام رسی کا ذریعہ نہ بناؤ کہ اس طرح دوسرے کے مال کا کچھ حصہ حق تلفی کر کے ہڑپ کر سکو۔ درحال یہ کہ تم اس حق تلفی کو جانتے ہو۔ وہ تم سے محترم مہینوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دو یہ لوگوں کے فوائد اور حج کے اوقات ہیں، اور تقوی یہ نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پچھواڑوں سے داخل ہو، بلکہ تقوی ان کا تقوی ہے جو حدود الہی کا احترام ملحوظ رکھیں، گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہوں اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کریں، اور حد سے بڑھنے والے نہ بنو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور ان کو جہاں کہیں تم پاؤ قتل کرو، اور ان کو وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اور فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس خود پہل کر کے جنگ نہ کرو جب تک کہ وہ تم سے اس میں جنگ نہ چھیڑیں، پس اگر وہ تم سے جنگ چھیڑیں تو ان کو قتل کرو، یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ پس اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہ جائے اور دین اللہ کا ہو جائے۔ اگر یہ باز آ جائیں تو پھر اقدام صرف ان کے خلاف جائز ہے جو ظالم ہیں۔ شہر حرام کا بدلہ ہے، اور اسی طرح دوسری محترم چیزوں کا بھی قصاص ہے، تو جو تم پر زیادتی کریں تو تم بھی ان کی زیادتی کے جواب میں اسی کے برابر ان کو جواب دو۔ اللہ سے ڈرتے رہو، یہ یقین رکھو کہ اللہ حدود الہی کا احترام کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو تباہی میں نہ جھونکو، اور انفاق خوبی کے ساتھ کرو، بے شک اللہ خوبی کے ساتھ کام کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور حج و عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو، پس اگر تم گھر جاؤ تو جو ہدی میسر ہو وہ پیش کرو، اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک ہدی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے، البتہ جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو اس کے لیے روزے یا صدقہ یا قربانی کی شکل میں فدیہ ہے۔ اور جب اطمینان کی حالت ہو تو جو کوئی حج تک عمرہ سے فائدہ اٹھائے تو وہ قربانی پیش کرے جو میسر آئے، پس جس کو میسر نہ آئے تو وہ 3 دن کے روزے دوران حج میں رکھے اور 7 دن کے روزے واپسی کے بعد، یہ کل 10 دن ہوئے۔ یہ ان کے لیے ہے جن کا گھر در جوار حرم میں نہ ہو۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اچھی طرح جان رکھو
اللہ سخت پاداش والا ہے۔ حج کے متعین مہینے ہیں، تو جو کوئی ان میں حج کا عزم کر لے تو پھر اس کے لیے حج تک نہ شہوت کی کوئی بات کرنی ہے اور نہ فسق و فجور کی، نہ لڑائی جھگڑے کی، اور نیکی کے جو کام بھی کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے، اور اس کے لیے تقوی کا زاد راہ لو، بہترین زاد راہ تقوی کا زاد راہ ہے، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو۔ اس امر میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کے فضل کے طالب بنو، پس جب عرفات سے چلو تو خدا کو یاد کرو مشعر حرام میں ٹھہر کر، اور اس کو اس طرح یاد کرو جس طرح خدا نے تم کو ہدایت کی ہے۔ اس سے پہلے بلا شبہ تم گمراہوں میں تھے، پھر تم بھی وہیں چلو جہاں سے لوگ چلیں، اور اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب تم اپنے حج کے مناسک ادا کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح تم پہلے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے رہے ہو، بلکہ اس سے بھی بڑھ چڑھ کر، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی دعا یہ ہوتی ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں کامیابی عطا کر، حالانکہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی دعا یہ ہوتی ہے کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہی لوگ ہیں جن کو ان کے کیے کا حساب ملنا ہے، اور اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ کو یاد کرو، سو جو 2 ہی دنوں میں اٹھ کھڑا ہو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو ٹھہرا رہے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ رعایت ان کے لیے ہے جو تقوی کو ملحوظ رکھیں اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور خوب جان رکھو کہ تم اسی کے حضور میں اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی باتیں تو اس دنیا کی زندگی میں تمہیں بڑی میٹھی معلوم ہوتی ہیں، اور وہ اپنی دلی نیت پر خدا کو گواہ بناتے ہیں، لیکن وہ کٹر دشمن ہیں، اور جب وہ تمہارے پاس سے ہٹتی ہیں تو ان کی ساری بھاگ دوڑ اس لیے ہوتی ہے کہ زمین میں فساد مچائیں اور کھیتی اور نسل کو تباہ کریں، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کا خوف کرو تو گھمنڈ ان کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے، سو ایسوں کے لیے جہنم کافی ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنے آپ کو تج دیتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت میں پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اگر تم ان کھلی ہوئی تنبیہات کے بعد بھی جو تمہارے پاس آ چکی ہیں پھسل گئے تو جان رکھو اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اب تو یہ لوگ صرف اسی بات کے منتظر ہیں کہ اللہ نمودار ہو جائے بدلیوں کے سایہ میں، اور اس کے فرشتے اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے، اور یہ امور اللہ ہی کے حوالے ہیں۔ بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دیں، اور جو اللہ کی نعمت کو اس کے پانے کے بعد بدل ڈالے تو اللہ سخت پاداش والا ہے۔ ان کافروں کی نگاہوں میں دنیا کی زندگی کھبا دی گئی ہے، اور یہ اہل ایمان کا مذاق اڑا رہے ہیں، حالانکہ جو لوگ تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں قیامت کے دن وہ ان پر بالا ہوں گے، اور اللہ جسے چاہے بے حساب روزی دے۔ لوگ ایک ہی امت بنائے گئے، انہوں نے اختلاف پیدا کیا تو اللہ نے اپنے انبیاء بھیجے جو خوشخبری سناتے اور خبردار کرتے ہوئے آئے، اور ان کے ساتھ کتاب بھیجی قول فیصل کے ساتھ، تاکہ جن باتوں میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان میں فیصلہ کر دے، اور اس میں اختلاف نہیں کیا مگر ان ہی لوگوں نے جن کو یہ دی گئی تھی، بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی ہدایات آ چکی تھیں، محض باہمی زدہ کے سبب
پس اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق بخشی سے اہل ایمان کی اس حق کے معاملے میں رہنمائی فرمائی جس میں لوگوں نے اختلاف کیا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہیں ان حالات سے سابقہ پیش نہیں آیا جن سے تمہارے اگلوں کو پیش آیا؟ ان کو آفتیں اور مصیبتیں پہنچی اور وہ اس قدر جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان والے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب نمودار ہوگی۔ بشارت ہو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں، کہہ دو جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو تو وہ والدین، قرابت مندوں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے لیے ہے۔ جو نیکی بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ تم پر کفار سے جنگ فرض کی گئی اور تمہارے لیے ایک ناگوار شے ہے۔ ممکن ہے تم ایک شے کو ناگوار خیال کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم ایک شے کو پسندیدہ سمجھو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ وہ تم سے شہر حرام میں جنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو ان میں جنگ بڑی سنگین بات ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، اس کا کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور اس کے لوگوں کو اس سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس جنگ سے بھی زیادہ سنگین ہے، اور جبر و ظلم کے ذریعے سے لوگوں کو دین سے پھیرنا قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، اور یہ لوگ تم سے برابر جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں اگر پھیر سکیں، اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے گا اور حالت کفر میں مرے گا تو یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت گئے، اور یہی لوگ دوزخ میں پڑنے والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ البتہ جو لوگ ایمان پر جمے رہیں گے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ اللہ کی رحمت کے متوقع ہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ تم سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دو ان دونوں چیزوں کے اندر بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑھ کر ہے۔ اور وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں، کہہ دو کہ جو ضروریات سے بچ رہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو واضح کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ دنیا اور آخرت دونوں کے معاملات میں اور وہ تم سے یتیموں کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دو جس میں ان کی بہبود ہو وہی بہتر ہے، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ شامل کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہی ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ کون بگاڑ چاہنے والا ہے اور کون بہبود۔ اگر اللہ چاہتا تو تم کو مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور مشرکہ عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرو۔ ایک مومنہ لونڈی ایک آزاد مشرکہ سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بھلی لگے، اور مشرکوں کو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں اپنی عورتیں نکاح میں نہ دو۔ ایک مومن غلام ایک مشرک سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بھلا لگے۔ یہ لوگ دوزخ کی طرف بلانے والے ہیں، اور اللہ اپنی توفیق بخشی سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ اور وہ تم سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دو یہ ناپاکی ہے تو عورتوں سے حیض کے دنوں میں الگ رہو اور ان سے قربت نہ کرو جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، پس جب وہ صفائی کر لیں تو ان کے پاس جاؤ
جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ کھیتی ہیں، تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے آگے بڑھاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تمہیں اس سے لازماً ملنا ہے۔ ایمان والوں کو خوشخبری دے دو، اور اللہ کو اپنی ایسی قسموں کا ہدف نہ بناؤ کہ احسان نہ کرو گے یا حدود الہی کا احترام نہ کرو گے یا لوگوں کے درمیان صلح نہ کرواؤ گے۔ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ تم سے تمہاری عادی قسموں کے باب میں تو کوئی مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن ان قسموں کے باب میں تم سے ضرور مواخذہ کرے گا جو تمہارے دل کے ارادے کا نتیجہ ہیں، اور اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھیں، ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے۔ اگر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر طلاق کا فیصلہ کر لیں تو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور مطلقہ عورتیں اپنے بارے میں 3 حیض تک توقف کریں، اور اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحموں میں جو کچھ پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں، اور اس دوران میں ان کے شوہر ان کے لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اگر وہ سازگاری کے طالب ہیں اور ان عورتوں کے لیے دستور کے مطابق اس طرح حقوق ہیں جس طرح دستور کے مطابق ان پر ذمہ داریاں ہیں، ہاں مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ ترجیح کا ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ طلاق 2 مرتبہ ہے، پھر دستور کے مطابق یا تو روک لینا یا احسان کے ساتھ رخصت کر دینا ہے۔ تمہارے لیے یہ بات جائز نہیں کہ تم نے جو کچھ عورتوں کو دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لو، مگر اس صورت میں کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ حدود الہی کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ پس اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہیں رہ سکتے تو ان پر اس چیز کے باب میں کوئی گناہ نہیں ہے جو عورت فدیہ میں دے۔ یہ اللہ کے حدود ہیں تو ان سے تجاوز نہ کرو۔ جو اللہ کے حدود سے تجاوز کرتے ہیں تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ پس اگر وہ اس کو طلاق دے دے تو وہ عورت اس کے بعد اس کے لیے جائز نہیں تاکہ وہ اس کے سوا کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے۔ اگر وہ اس کو طلاق دے دے تو پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ مراجعت کر لیں، اگر یہ توقع رکھتے ہوں کہ وہ اللہ کی حدود پر قائم رہ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، وہ ان کو واضح کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم کے طالب ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور پہنچ جائیں اپنی مدت کو تو ان کو دستور کے مطابق روک لو یا دستور کے مطابق رخصت کر دو، اور تم ان کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے نہ روکو کہ تم حدود سے تجاوز کرو، اور جو ایسا کرے گا تو اپنی ہی جان پر ظلم ڈھائے گا۔ اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، اپنے اوپر اللہ کے فضل کو یاد رکھو اور اس کتاب و حکمت کو یاد رکھو جو اس نے تمہاری نصیحت کے لیے اتاری، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر چکے تو تم اس بات میں مزاحم نہ بنو کہ وہ اپنے ہونے والے شوہروں سے نکاح کریں جبکہ وہ آپس میں معاملہ کریں، دستور کے مطابق طے کریں۔ یہ نصیحت تم میں سے ان لوگوں کو کی جاتی ہے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔
یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور ستھرا طریقہ ہے، اور اللہ جاننے والا ہے، تم نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنے بچوں کو ان لوگوں کے لیے پورے 2 سال دودھ پلائیں جو پوری مدت دودھ پلوانا چاہتے ہوں، اور بچے والے کے ذمہ بچوں کی ماؤں کا دستور کے مطابق کھانا اور کپڑا ہے۔ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، نہ کسی ماں کو اس کے بچے کے سبب سے نقصان پہنچایا جائے، اور نہ کسی باپ کو اس کے بچے کے سبب، اور اسی طرح کی ذمہ داری وارث پر بھی ہے۔ پھر اگر دونوں باہمی رضامندی اور صلاح سے دودھ چھڑا دینا چاہیں تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم اپنے بچوں کو کسی اور سے دودھ پلوانا چاہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، جبکہ تم ان کو دستور کے مطابق وہ ادا کرو جو تم نے دینے کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور جو تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں اپنے بارے میں 4 ماہ 10 دن توقف کریں، پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو جو کچھ وہ اپنے بارے میں دستور کے مطابق کریں تو اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور اس بات میں بھی کوئی گناہ نہیں جو تم ان عورتوں سے پیغام نکاح کے قسم کی بطریق کنایا و اشارہ کہو یا اپنے دلوں میں رکھو، اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان کے ذکر کرو گے، لیکن چپکے سے ان کے ساتھ نکاح کا قول و قرار نہ کر بیٹھو۔ ہاں، دستور کے مطابق کوئی بات کہہ سکتے ہو، اور عقد نکاح کا عزم اس وقت تک نہ کرو جب تک قانون اپنی مدت کو نہ پہنچ جائے، اور جان رکھو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، تو اس سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو اس صورت میں طلاق دو کہ نہ ان کو ہاتھ لگایا اور نہ ان کے لیے متعین مہر مقرر کیا ہو تو ان کے مہر کے باب میں تم پر کچھ گناہ نہیں، البتہ ان کو دستور کے مطابق دے دلا کر رخصت کرو، صاحب وسعت اپنی وسعت کے مطابق اور غریب اپنی حالت کے مطابق، یہ بھلے لوگوں پر حق ہے۔ اور اگر تم نے ان کو طلاق تو دی ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے، لیکن ایک متعین مہر ٹھہرا چکے ہو تو مقررہ مہر کا آدھا ادا کرو، الا کہ وہ اپنا حق چھوڑے یا وہ اپنا حق چھوڑے جس کے ہاتھ میں سر رشتہ نکاح ہے، اور یہ کہ تم اپنا حق معاف کرو، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے، اور تمہارے درمیان ایک کو دوسرے پر جو فضیلت ہے اس کو نہ بھولو، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ نمازوں کی نگہداشت رکھو، خاص طور پر بیچ کی نماز کی، اور نمازوں میں خدا کے حضور فرما بردارانہ کھڑے ہو، اور نمازوں میں خدا کے حضور فرما بردارانہ کھڑے ہو۔ اگر خطرے کی حالت میں ہو تو پیدل یا سوار جس صورت میں نماز ادا کر سکو، پھر جب خطرہ دور ہو جائے تو اللہ کو اس طریقے پر یاد کرو جو اس نے تم کو سکھایا ہے، جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ اور جو تم میں سے وفات پائیں اور بیویاں چھوڑ رہے ہوں وہ اپنی بیویوں کے لیے سال بھر کے نان نفقہ کی گھر سے نکالے بغیر وصیت کر جائیں۔ اگر وہ خود گھر چھوڑیں تو جو کچھ وہ اپنے باب میں دستور کے مطابق کریں اس کا تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور متعلقہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق کچھ دینا دلانا ہے، یہ خدا سے ڈرنے والوں پر حق ہے۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتوں کی تمہارے لیے وضاحت کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے بھاگ کھڑے ہوئے تو اللہ نے ان کو کہا
کہ مر جاؤ، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے۔ اور اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور یہ خوب سمجھ رکھو کہ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے اور اللہ اس کو اس کے لیے کئی گنا بڑھائے؟ اللہ ہی ہے جو تنگ دستی بھی دیتا ہے اور کشادگی بھی دیتا ہے، اور اس کی طرف تم کو لوٹنا بھی ہے۔ کیا تم نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جب موسیٰ کے بعد انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک امیر مقرر کر دیجئے کہ ہم خدا کی راہ میں جہاد کریں؟ اس نے کہا ایسا نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض کر دیا جائے تو تم جہاد نہ کرو۔ وہ بولے بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے جبکہ ہم اپنے گھروں اور بچوں سے نکالے گئے ہیں؟ پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو ان کی ایک قلیل تعداد کے سوا سب منہ موڑ گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور اس کے نبی نے جو ان کو بتایا کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو امیر مقرر کیا ہے، وہ بولے کہ بھلا اس کی امارت ہمارے اوپر کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس سے زیادہ حقدار ہم اس کی امارت کے ہیں، اور اسے تو مال کی وسعت بھی حاصل نہیں۔ نبی نے کہا اللہ نے تمہاری سرداری کے لیے اسی کو چنا ہے، اس کو علم اور جسم دونوں میں کشادگی عطا فرمائی ہے۔ اللہ اپنی طرف سے جسے چاہے اقتدار بخشے، اللہ بڑی سمائی اور بڑا علم رکھنے والا ہے۔ اور اے نبی، اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اس کی امارت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سامان تسکین اور آل موسیٰ اور آل ہارون کی چھوڑی ہوئی یادگاریں ہیں۔ صندوق کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ پھر جب طالوت فوجوں کو لے کر چلے تو انہوں نے بتایا کہ اللہ ایک ندی کے ذریعے تمہاری جانچ کرنے والا ہے، تو جو اس میں سے پی لے گا وہ میرا ساتھی نہیں، اور جو اس کو نہیں چکھے گا تو بے شک وہ میرا ساتھی ہے، مگر یہ کہ کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے۔ تو انہوں نے اس میں سے خوب پیا، صرف ان میں سے تھوڑے لوگ اس سے بچے۔ پھر جب طالوت اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان پر ثابت قدم رہے دریا پار کر گئے تو یہ لوگ بولے کہ اب ہم میں تو جالوت اور اس کی فوجوں سے لڑنے کی طاقت نہیں۔ جو لوگ یہ گمان رکھتے تھے کہ بالآخر انہیں اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے للکارا کہ چھوٹی جماعتیں رہی ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی ہیں۔ اللہ تو ثابت قدموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جب جالوت اور اس کی فوجوں سے ان کا سامنا ہوا تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر انڈیل دے، ہمارے قدم جمائے رکھ اور کافر قوم پر ہمیں غلبہ عطا فرما۔ تو اللہ کے حکم سے انہوں نے ان کو شکست دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اس کو بادشاہی اور حکمت بخشی، اور اس علم سے اس کو سکھایا جس میں سے وہ چاہتا ہے، اور اگر اللہ ایک کو دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہتا تو زمین فساد سے بھر جاتی، لیکن اللہ دنیا والوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں سناتے ہیں مقصد کے ساتھ، اور بے شک تم اللہ کے رسولوں میں سے ہو۔ صدق اللہ۔